میں مانسہرے بازار سے گزرا تو مجھے ایک دکان پر میری نظر لگی، بڑی زبردست بات لکھی ہوئی تھی۔ اس پہ لکھا تھا اگر قادیانی ہو تو پہلے اسلام میں داخل ہو پھر دکان میں داخل ہو۔ تو بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیا لکھا تھا؟ اگر قادیانی ہو پہلے اسلام میں داخل ہو پھر دکان میں داخل ہو۔ میں وہاں تھوڑی دیر خیالاً رکا رہا، دکاندار کو سلام محبت پیش کیا، میں کہا اور کچھ ہو نہ ہو یہ جملہ کل قیامت کے دن تیرے لیے نجات کا باعث ہے۔ آج ہر سنی، ہر پکا مسلمان ایماندار اپنے گھر پہ لکھے، اپنے دفتر میں لکھے اور اپنے چوباروں پر اور دنیا کے ہر کونوں پر لکھ دے کہ قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، کل بھی کافر رہے گا۔ تو کم از کم اقرار تو کرو، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ تو صحیح، اے باری تعالیٰ تجھے گواہ بنا کر، ہاتھ اوپر کرو، گواہ بنا کر ہم یہ اعلان کرتے کہ قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے اور کل بھی کافر ہوگا، تا آنکھیں کہ وہ نبی دو عالم کے ختم نبوت کا ایمان نہ لے آئے۔ تو بات سمجھ آئی؟ حضرات گرامی، ایک اور حدیث پاک عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں نا، تو کیا خیال ہے وہ بھی محبت فرماتے ہیں کہ نہیں؟ فرماتے ہیں نا۔ تو میں نے اس دن ایک حدیث پاک پڑھی، بڑی دل کو لگی، میں چاہتا ہوں اس کا سناؤں آپ کو، ترجمہ سناؤں اور پھر بات ختم کروں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائے علماء بالخصوص، فرمایا انا حظکم من الانبیاء، انا حظکم من الانبیاء، توجہ کے ساتھ، تمام انبیاء میں سے میں تمہارا حصہ ہوں اور کوئی نہیں، تمام انبیاء میں سے میں محمد، اے میری امت، میں تمہارا حصہ ہوں، تو تم میرے کیا ہو؟ تو ارشاد فرمایا انتم حظی من الامم، انتم حظی من الامم، تمام امتوں میں تم میرا حصہ ہو، میں تمہارا حصہ ہوں، یا یوں کہہ دوں کہ انہوں نے فرمایا میری امت، میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ انا حظکم من الانبیاء، ہر نبی کی امت ہے لیکن تمام انبیاء میں تمہارا ہوں، تمام انبیاء میں سے میں تمہارا ہوں۔ جب میں تمہارا ہوں تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری نہیں ہے؟ جب میں تمہارا ہو گیا تو پھر کیا رہ جاتی ہے جو تمہاری نہ ہو؟ فرمایا تمہیں ایک سند اور دیتا ہوں کہ انبیاء میں سے میں تمہارا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے۔ تو معنی کیا نکلا؟ جب بھی محبت سے تم مجھے دیکھو گے میں تمہیں دیکھتا رہوں، جب تم محبت سے بولو گے میں بھی محبت سے بولوں گا، جب بھی تم عشق و مودت میں رہو گے میں بھی تمہیں نظر عنایت سے دیکھتا رہوں گا۔ تو معنی یہ نکلا کہ تم مجھ سے دور نہیں، میں تم سے دور نہیں۔ حضرات اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ لینا کہ نہ ہم سے نماز قضا ہوگی، نہ ہم سے تقوی رہے گا، نہ ہم سے سچ رخصت ہوگا، جھوٹ رخصت ہوگا، سچ موجود رہے گا، محبت قائم رہے گی، اس لیے کہ نبی کی نظر میں آ گئے، اور جو نبی کی نظر میں آتے ہیں وہی تو منظور نظر ہوتے ہیں، وہی منظور نظر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو، اس محفل کو، ختم نبوت کے عنوان کو اور تمام آنے والے عاشقان رسول کو اور عرس شریف کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ کاوشیں جو ڈاکٹر صاحب کے تمام شاگرد سر انجام دے رہے ہیں پورے ملک میں، اللہ ان تمام مسائی جمیلہ کو عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ تو مجھے عقائد پہ بات یاد آئی،
آج صحابہ کرام پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کی موجودگی میں. تو میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کی موجودگی میں، میرے سامنے تو نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ کے سامنے ہو، کسی صحابی کی شان میں گستاخی ہو تو آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور کل رسول اعظم آپ سے پوچھیں کہ تمہارے سامنے اس بدبخت نے گستاخی کی تھی میرے صحابی کی، تم نے کیوں برداشت کیا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دی جاتی، تم سے برداشت نہیں ہوتا. تمہیں تمہارے باپ کی گالی دی جائے، تم سے برداشت نہیں ہوتا. اور ایک جانور اور صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تمہاری موجودگی میں، تو پھر میں کہوں گا یا تو اس جیسا ہے یا تیرا ایمان کامل نہیں ہے. کہاں گیا تیرا ایمان؟ کہاں گیا تیرا عقیدہ؟ کہاں گئی تیری نسبت؟ ارے وہ قرآن، وہ نماز تم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یا اسلام کا نور پہنچانے والے کون ہیں؟ تو جو عاشق ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ اگر ابتدا میں دیکھو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں، اور آخر میں دیکھو تو آخر صحابی نظر آتا ہے. تو نہ آل رسول جدا ہے، نہ صحابہ جدا ہیں، ان تمام نے مل کر اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے. اگر اسلام پہنچایا ہے تو ہم مسلمان ہوئے، تو ان کے بارے میں ہم بکواس کیسے سن سکتے ہیں؟ چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے وہ برائے نام کوئی پیر ہو، چاہے وہ کوئی پروفیسر ہو، یا ایک گدھے پر جس طرح کتابوں کا انبار لگا ہوا ہو اور وہ بکواس شروع کر دے، تو کیا اس طرف جاؤ گے یا ان طرف جاؤ گے جن کے چہرے چمک رہے ہیں؟